وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفوں کی درستگی حدیث طیبہ میں کافی تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپس کی اصلاح کے لیے آپ معلق فرماتے کہ دیکھو صفوں کی درستگی کرو، ورنہ تم آپس میں تمہارے دل ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے، کہیں گے کہ تمہارے چہرے ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے۔ صفیں درست کرنے سے آپس کی اصلاح اور آپس کے تعلقات کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور انتہائی شدت کی جاتی تھی صفوں کی درستگی میں، اور وہاں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، اور کسی روایت میں یہ بھی آ گیا ہے کہ وہاں پاؤں کے ساتھ پاؤں یعنی قدم کے ساتھ قدم کا لفظ ہے، اور کہیں ٹخنے کے ساتھ ٹخنے کے ملانے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ صفوں کی درستگی ہو، درمیان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہ ہو، ایسے مل کر کھڑے ہوئے۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے پر بوجھ بنے یا نعوذ باللہ کوئی ایسی شکل بنا لیں کہ جو انتہائی مضحک خیز ہو یا وہ سنجیدگی کے خلاف ہو۔ دیکھیں کندھے کے ساتھ کندھا اب کیسے ملایا جائے گا؟ کبھی اونچا قد والا اور کبھی چھوٹے قد والا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ٹچ تو نہیں کیا جا سکتا کندھے کو کندھے کے ساتھ، تو حدیث شریف کا واضح مطلب یہ ہے کہ بالکل کندھا کندھے کے برابر آئے، یعنی صف بالکل درستگی ہو۔ ایک حدیث میں تو یوں بھی آیا کہ سینہ آگے نہ نکلا ہوا۔ جب کندھا کندھے کی سیدھ میں ہوگا، چاہے بڑے آدمی ہو ساتھ اور چاہے دوسرا چھوٹا آدمی ہو، لیکن ایک سیدھ میں کھڑے ہوں تو یوں سمجھیے وہ کندھا کندھے کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اسی طرح قدم قدم کے ساتھ، اور پھر ٹخنے کو بھی ٹخنے کے ساتھ ملانا ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ دو آدمی کھڑے ہو جائے تو وہ ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ کیسے ملائیں گے، کیسے ٹچ کریں گے آپس میں ٹخنا؟ تو پاؤں تو ٹیڑھا کرنا پڑے گا، ایک آدمی بھی پاؤں ٹیڑھا کرے اور دوسرا بھی پاؤں ٹیڑھا کرے تو یوں ٹخنے سے ٹخنا ٹچ کرے گا۔ اگر ٹچ کرنا مراد نہیں ہے، مراد سیدھا کرنا ہے، تو پھر یہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملاتے بعض اوقات تو نماز میں یہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ وہ بعض فرقے ایسے آ گئے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے جائیں، اس دائیں والے کے ساتھ بھی اور بائیں والے کے ساتھ بھی، اور چھنگلی کو چھنگلی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی چھوٹی پاؤں کی انگلی کو آپس میں ایسے زور سے ٹچ کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی بڑی ٹانگ کھل جاتی ہے نعوذ باللہ کہ دائیں والا اور بائیں والا کے ساتھ جب چھنگلی ملا جاتی ہے انتہائی مضحک خیز اور بری شکل سے بن جاتی ہے، اور انتہائی بندہ بھدا لگتا ہے، غیر سنجیدہ حرکت ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اہل سنت جس طرح انداز میں خوبصورت نماز پڑھتے ہیں وہ یہ فنکشن نہیں دکھا رہے ہوتے اور یہ ڈیزائن نہیں دکھا رہے ہوتے، یعنی چھنگلی کو چھنگلی کے ساتھ ٹچ کرنا، بلکہ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ اگر ملانا ہے اور ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملانا ہے تو ٹچ جب ٹخنا نہیں کرنا تو چھنگلی کیوں؟ چھنگلی کا تو ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو ایسی حالت میں درست رکھیں کہ بالکل سیدھ میں، جس طرح کندھا کندھے کی سیدھ میں آئے، یعنی ٹچ نہ کرے، بے شک سیدھا ہو جائے تاکہ سینہ آگے کسی کا نہ نکلا ہو۔ اسی طرح پاؤں کی سیدھ میں آئے، ٹخنا ٹخنے کی سیدھ میں آ رہا ہو، چاہے کسی کا بڑا پاؤں ہو چاہے کسی کا چھوٹا پاؤں ہو، تو یعنی نماز میں صفوں کی درستگی ہو اور درمیان میں کوئی فرجہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسے ٹچ کریں کہ دائیں اور بائیں سے پاؤں کو ملانے سے نعوذ باللہ ٹانگیں کھولنے والی فضا بن جائے، ایسا کسی حدیث میں بھی ذکر نہیں۔ السلام۔